وصلى إلى القبلتين فجاهد بالسيفين والرمحين وشرفنا بحب الزهراء التي فضلت على نساء العالمين وجعلنا من الباقين على مصابر الحسن والحسين وتسعة من ذرية الحسين الذين من بقى على مصابرهم ارجحا حسناته وعمال الساكلين وهم أئمة المشرقين وهداة المغربين صلوات الله عليهم ما دامت روحهم نيران قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاكِ وطهركِ واصطفاكِ على نساء العالمين صلوات حضرت گرامی سادات مومنین سلام علیکم توبہ یا علی مدد پانچ بارہ چودہ توڑا میرا چوڑا قبول فرماما سید طالب حسین شاہ جی انہاں دی اہلیہ سید ذوالفقار شاہ جی انہاں دی اہلیہ دعا کرو مالک انہاں دے درجات بلند فرما جتنے علی ولی اللہ پڑھن والے ماتمی عزادار دنیا تو جا چکے مالک سب دے درجات بلند کرے آج کی مجلس پاک جس ہستی دی شان پڑھنی ہے تو چھوٹی ہستی نہیں جناب سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ تقیہ نقیہ راضیہ مرضیہ حورائے نسیہ مخدومہ کونین ام الحسنین صدات مومنین بائے بسم اللہ تعالیٰ کے سینے والناس تک پورے قرآن کی تلاوت کرو حدیث کا مطالعہ کرو تاریخ کی برگردانی کرو دو بیبیاں تاریخ وچ بطول نام دیاں گزریاں ہیں ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی ماں مریم بطول ہے ایک حسنین پاک دی ماں زہرہ بطول بطول کیس بی بی نو کہیں دینے لغات الحدیث پہ چلا موحید زمان لکھ دینے لم ترا حمرتن قطو بطول اس بی بی نو کہیں دینے جنہیں ساری زندگی نجاست نو ڈٹھا نہ ہو اور بابا جی میرے بزرگ فرماندے سن شاہ جی بطولو بی بی ہے جس نو نماز پڑھن واسطے وضو دی ضرورت نہ ہو آواز غلام دار صلوات موٹ امیر حسین شاہ علیہ جڑی میں آیت تلاوت کی ہے اس آیت دا تعلق جناب مریم نالے پہلی بطول نالے آیتاں جناب مریم علیہ پڑھنی ہے ذکر فخر مریم دا سمجھانا ہے جن قرآنی سمجھ جاوی سردار بھی سمجھ میں جا جانا بھائی بسم اللہ تعالیٰ کے سینے و ناس تک قرآن دی تلاوت کرو اللہ نے قرآن میں پہلی بطول جناب مریم دیاں صفتہ بیان کیتیاں نے تیسرے ایک جگہ ایک صفت دوسری جگہ دوسری لیکن جڑی میں تلاوت کیتی ہے عشاء دی تیسرے پارے سورہ آل عمران دے 13ویں رکوع دی پہلی آیت ہے اس آیت میں اللہ نے بیک وقت پہلی بطول جناب مریم دیاں چار صفتاں بیان کی پہلی صفت جناب مریم دی والے قدرتوں دی وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مریم اللہ فرمایا میرا سونا حبیب کو وقت یاد کر جب فرشتوں نے مریم سے کہا کہ اے مریم ایدہ مطلب ہے تو فرشتے جناب مریم نے گفتگو کر رہے سن خودو میرا پاک نبی حاضر بھی سی ناظر بھی سی آئیں تھی اللہ یاد کرا رہے ہیں نا میں کہا وقت یاد کرو جی تو میں پہلی دفعہ تھے مجلس پڑھی سی وہ تو وجہ میں داڑھی شاڑی بھی کوئی نہیں سی آئی توجہ ہے نا پرانی گال لکھا تو جب میں یاد کرا رہا تھا مطلب ہے کوئی بزرگاں جو کوئی جانتا ہے کہ میں پہلے بھی تھے پڑھ گئے تو جی اللہ اپنے حبیب نو پہ کہتا ہے سونے وہ وقت یاد کر جب فرشتوں نے کہا مریم سے ہے مریم دا مطلب ہے حضور کوڑ سن تے اللہ یاد پہ کرا یہ یاد رکھنا ہے یہ پہلی صفت ہے سادات مومنین پہلی بطول جناب مریم دی کہ فرشتے اور دے نال گفتگو کی تھی یہ بڑی عظمت والی گل ہے لیکن جس ہستی دی میں شان سناون لگا دی شان نرالی جدے نال فرشتے صرف گفتگو کرن او
انہاں نوں مریم کہندے نے، جدے گھر آ کے فرشتے چکی چلان انہاں نوں زہرا کہندے۔ صفحہ النور کا کتاب میرے کولے صفحہ 136 یہ سودا میں نال نقد رکھنا۔ ارسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بازار نے ینادی علی یعنی ادھے چ موجود ہے ایک مرتبہ نبی پاک صاحب جلاک نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بی بی پاک نے گھر بھیجا کہ میری بیٹی نے گھر جاتے حضرت علی نے بلا لیا۔ ابو ذر نیک صحابی، محب اہل بیت صحابی، وفادار صحابی، مومن۔ ابو ذر جو بی بی پاک نے دروازے تے آئے تے کپڑا لٹکیا سی، ہوائی کپڑا پیچھے ہٹیا، فائزہ رہا کھا تو تہانوں فی بیتے ہی۔ ابو ذر دی نظر پہ بی بی پاک دے ویڑے چکی ہے جڑی اپنے آپ گھومن لئی، ولیسا معہ احدٌ چکی چلاون والا ہاتھ نظر نہیں آیا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحریز زہرا چوب کے واپس آئے، یا رسول اللہ لگدا ہے جے علی نوں بلاون نہیں سی بھیجا، کوئی معجزہ دکھانا ہے۔ تواڈی بیٹی دے دروازے تے گیا، کپڑا لٹکیا سی، ہوائی کپڑا پیچھے ہٹیا، سامنے ڈٹھا ایک چکی اپنے آپ گھومنی ہوندی ہے، چکی چلاون والا ہاتھ نظر نہیں آیا۔ نبی پاک صاحب نے فرمایا یا ابا ذر اما علمت ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض قد وکلوا بمونۃ آل محمد۔ پاک نبی فرمایا ابو ذر تو نہیں جاندا اللہ نے چند فرشتیاں دی ڈیوٹی مقرر کیتی ہے جڑے فرشتے میری زہرا دی خدمت کردے ہیں۔ میری بیٹی عبادت الہیہ کر کے تھک کے لیٹی ہے، اللہ نے جبریل یا جلیل القدر فرشتیاں نوں آکھیا میری عبادت چھڈو، زہرا دے گھر جا کے کڑک پیو۔ توجہ یہ گل سنی ہے سیدو مومنو بزرگو، تساں گل اگے جڑی شادی سنا دی فرشتے اج تو آئے نے پاک سین دے گھر آ کے، مخدومہ ملکہ عالمین دے گھر آ کے چکی پہ چلاندے۔ سمجھدار بیٹھو مینوں دسو فرشتیاں دا کام کڑک پینا ہے؟ کونا آسمان تو کوئی بھٹور مل لائی ہے؟ فرشتیاں دا کی کام بنا حکم سبب حمد کمل قدس اللہ۔ ادھر شاہی فرشتیاں دا کام ہے اللہ دی تسبیح بیان کرنا، تقدیس بیان کرنا، اللہ دی عبادت کرنا۔ ٹھائی پارس پہ تحریم سے خالق فرمایا یا فرنا معاجو مرن فرشتوں کام کرتے ہیں جڑا اللہ انہوں نے حکم دینا۔ چھٹے لال ولایت حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، چھویں لال ولایت ارشاد فرماتے ہیں جڑا فرشتہ رکوع سے قیامت تک انہیں رکوع چ رہنا، جڑا سجدے چ انہیں سجدے چ رہنا۔ فرشتیاں دی عبادت ہے حال وہ قیامت تک وہ صحیح عبادت رہے گا، جڑا قیامت جڑا سجدے وچ سجدے وچ تے فرشتے جو آئے نے بی بی پاک دے گھر چکی چلانے دا مطلب ہے اللہ نے اپنی عبادت چھڑائی۔ وضاحت واسطے آئے سنا دینا پہلا پارا اس میں بقرہ شریف، میرے خالق دا قرآن، میرے مولا دا پاک فرمان، سننا چھوٹی موٹی نہیں، کچی پکی روٹی نہیں، رب دا قرآن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ننسخ من آیت او ننسیھا نأتی بخیر منھا مثلھا۔ اللہ فرمایا میں خالق اس ویلے تک پہلا حکم واپس لیندا نہیں جب تک اودے تو بہتر حکم نازل نہ کر دیا۔ اور سجدوں فرشتیاں نوں پہلا حکم سی اللہ دی عبادت دا، دوسرا حکم سی زہرا دے گھر آ کے چکی چلانا۔ جے بی بی پاک دے گھر آ کے نوکری دینا فرشتیاں دی اپنی عبادت کو افضل نہ ہوندا، اللہ اپنی عبادت چھڑاندا نہ زہر دے گھر ٹوردا نہ۔ جدے گھر آ کے چکی چلانا فرشتیاں دی عبادت افضل ہے، اللہ جانے سیدو تواڈی جدہ دا اپنا مقام کی ہو رہا ہے۔ یہ پہلی صفت ہے، پہلی بطور جناب مریم دی کہ فرشتیاں دے نال گفتگو کیتی۔ فرشتیاں دا کسی عورت نال گفتگو کرنا ہور گل ہے تے کسی شہزادی دے شہزادیاں دے جوڑے لے کے انہاں دے جھولے جھلانا۔ بس قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ اصطفاک۔ میں آج دیکھ کے ایک لفظ دی باعث نین شاہ کے شاید میں تفصیل بیان کروں۔ دوسری صفت اللہ نے بزرگوں بیان کی تھی کہ پہلی بطور جناب مریم ہوئے جس کو اللہ پاک نے چن لیا ہے۔ شیعہ سنی فائدو سیدو مومنو جعفری صاحب جناب مریم بھی اللہ دی چنی ہوئی خاتون ہے، مصطفیٰ کی پروتی بیٹی زہرا بھی اللہ دی چنی ہوئی خاتون ہے۔ لیکن جناب مریم دے چناؤ تے زہرا دے چناؤ وچ بڑا فرق ہے۔ اللہ نے جناب مریم نو چنیا، مریم دے چناؤ دا نتیجہ ایک عیسیٰ معصوم ہے۔ اللہ نے زہرا نو چنیا، زہرا دے چناؤ دا نتیجہ ایک معصوم ہے۔ امام حسن کو لے کے قائم آل محمد تک 11 معصوم ہے۔
جڑی ایک معصوم دی ماں ہے وہ دی زیادہ شان ہے یا جڑی 11 معصومہ دی ماں ہے؟ جڑی 11 معصومہ دی ماں ہے وہ زیادہ شان ہے۔ اب میں کتابہ قرآن سے مجلساں چ لے کے نہیں ہوں گا، میں عدالت سے بھی لے کے ٹوڑ جانا، میں حیدری ہاں۔ میں تو مراد بندہ کہنے لگا تسی کہندے رسول دی بیٹی دی شان زیادہ ہے کیونکہ وہ 11 معصومہ دی ماں سی کہ مریم ایک عیسیٰ معصوم دی ماں ہے۔ انہوں کہنے لگا ہو سکتا کلا عیسیٰ ایڈا بڑا معصوم ہوئے تواڈے 11 دا مقابلہ نہ کر سکتا۔ میں قاعدہ جواب میں بخاری چو دے چھڑنا، چھوٹی کتاب نہیں میرے ہاتھ میں صحیح خطبہ بعد کتاب الباری صحیح بخاری باب نزول عیسیٰ سونے مکی دا مٹھا مدنی نشان فرمایا کیف انتم اذا نادوا مریم فیکم امامکم منکم، نبی پاک فرمایا مسلمانوں اس ویلے تواڈی کی حالت ہوئے گی جدو عیسیٰ آسمان تو نازل ہوئے گا تواڈا قائم تواڈے وچوں ظہور کرے گا۔ عیسیٰ دا نزول ہوئے گا بار میں ہادی دا ظہور ہوئے گا، ظہر دی نماز دا ٹائم ہوئے گا۔ فیشیر المادی عیسیٰ بھی تقدم امام زمانہ عیسیٰ نے اشارہ کرن دے کے کھڑو تے نماز پڑھا وَيَحْتَانِ وَلَّرَنَا تَعْلَى بِأَن تَكُونَ الْإِمَامُ فِي هَذَا الْمَقَامِ، عیسیٰ نے نبی ہاتھ جوڑ کے آکھے گا امام زمانہ میری مجال نہیں، میں تیرے کے کھڑو کے نماز پڑھاواں، کیوں میں مریم دا پتر تو زہرا دا لال ہے۔ میں مریم دا پتر تو زہرا دا سبحان میں اس بات پہ بڑی ریسرچ کی تھی اللہ نے 12ویں امام کو قائم کو نماز پڑھانی کیوں ہے؟ سیدوں قائم کو قائم کیوں کہتے ہیں؟ جو ہر شخص کے سر پر قائم ہو، کہ ہر شخص کے سر پہ قائم ہو، قائم عالم ہو، لہذا جڑا مولا علی دی ولایت دی گواہی دیندا او دے بھی سر تے مولا قائم ہے، تے جڑا ولایت علی دا انکار کرے او دے بھی سر تے مولا قائم ہے۔ قائم کو قائم کہتے ہی اس لیے مالک جب ظہور فرمایا اللہ نے 12ویں امام کو نماز پڑھا کے عیسیٰ نے نبی کو پیچھے کھڑا کرا کے کوٹ امیر حسین شاہ ہے اللہ نے 2 غلط فہمیاں دور کرنی ہے، ایک باہر لے آندی دوجی اندر لے آندی۔ اب باہر میں تو میری مراد عیسائی ہے جڑے کہتے ہیں عیسائی اللہ دا پتر ہے، اللہ نے قائم کو نماز پڑھا کے دسنا بیوقوف ہو میرا پتر ہوئے تو پیچھے کیوں کھڑوتا ہے؟ آج نے چودھری دا منڈا ہوئے وہ کہتا میں فرانڈ سی کہتے ہیں جڑا اللہ دے پتر ہوئے توجہ۔ دوسری غلط فہمی اللہ نے مولویوں مسلمانوں دی دور کرنی ہے جڑے کہتے ہیں حضرت علی علیہ السلام فلانے پیچھے کھڑوتے نماز پڑھی فلانے پیچھے کھڑوتے پاپا اللہ نے 12ویں امام کو نماز پڑھا کے عیسیٰ نے معصوم نبی کو پیچھے کھڑا کرا کیوں نہ حافظہ کاریاں مفتیاں دی غلط فہمی دور کرنی جس نبی دا 12واں جانشین عیسیٰ نے معصوم نبی دے پیچھے کھڑو کے نماز نہیں پڑھ دیا کملی ماں دیا پترا اس نبی دا پہلا جانشین علی او دے پیچھے کھڑو کے نماز میں پڑھ سکتا ہے جڑا زمانہ جہلیت وچ بھی پتاں نوں گڑ لا کے چٹدا ہے۔ میں خود علی علی تے حیدر حیدر دے نعرے لانا میری کہڑا داڑھی چڑھ چڑھی ہے توجہ ہے۔ تے حدیث پاک بھی سنا انشاءاللہ 9 جمادی ثانی کو امام بارگاہ حسینیہ مرکزی امام بارگاہ بھی حاضری ہوئے گی بابا حیدر شاہ کا سالانہ پروگرام ہے۔ اذن رابع فی معرفت صحابہ کتاب دا نام یہ غیر ملکی ایجنسیاں دے بندے نے جڑے شیعہ سنی نوں آپس لڑاندے شیعہ سنی پائی ہے جڑا انہوں نے واپس لڑا ہے وہ باہروں مال نہیں جا وہ فنڈڈ مولوی فنڈڈ جڑا مولوی باہروں پیسے لے فنڈ لگے انہوں آکھی دا فنڈڈ ہر ایک ساڑھے پاکستان مومن تک ہمارا بڑا ہے ساڑھی آرمی کو مولا سلامت رکھے میں نے فوجی بڑے پسند ہے کیونکہ فوج بھی کوٹ امیر حسین شاہ ہے فوج بھی کوشچن چلتے ہیں فوج بھی کسی بزرگ کو بہادر بنانا ہوئے نعرہ حیدر دا لاندے نے تے جے فوجیاں کسی نوں میدان وچ اڑانا
فوجی بھی کہیں دے 1 2 3 اگلا نس جاتا انہیں نہیں کھلونا گڈی ہے ٹپ جانی تو پہاڑ کے چھڈنا نعرہ ہے برادران اسلام دا چھٹی صدی دا محقق حدیث نبی دا ذکر نبی پاک فرمایا یا علی انتا مثل کعبہ علی تو کعبے کی طرح ہے میں جو ہے ایدے جب ایسی فضول نماز میں چلی نو مریدہ پڑھیے نہ پڑھیے منہ کعبے علی کرنا ہی نبی گالی مکا چھڑی علی تو کعبہ ہے اے پینڈالے بھی تو مولا علی فرمایا علی تو کعبہ ہے کدی دیکھے کعبہ کسے مزید پیچھے کھڑوتا ہوئے جی میں کعبہ کسے مزید پیچھے نہیں کھڑوتا صلوات پڑھا ہے جس پاکیزہ تسبیح دا آخری موتی قائم حال محمد جڑا ہوتا مقابلہ نہیں کر سکتا باقیاں دا کی میں کرے لہذا نبی پاک کی بیٹی دی شان اپنی جگہ تے پاکی مریم ایک معصوم دی ماں فخر مریم زہرا یا معصوم قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی تیسری صفت اللہ نے صاحب نے تیسرے پارے سورہ عمران دے 13 کو دی پہلی آیت میں تیسری صفت پہلی بطور جناب مریم کی بیان کی کہ مریم طاہرہ ہے پاک و پاکیزہ ہے سادات مومنین پہلی بطور جناب مریم بھی طاہرہ ہے پاک مصطفیٰ دی اکلوتی بیٹی سیدہ زہرا سلام والا بھی طاہرہ ہے لیکن جناب مریم دی پاکیزگی وچ زہرا دی پاکیزگی وچ بڑا فرق ہے اللہ نے قرآن میں جدوں جناب مریم دی پاکیزگی دا اعلان کیتا اللہ نے ایک لفظ استعمال کیتا وہ طاہرہ کے جڑا حسنین دی ماں دی پاکیزگی دا اعلان کیتا اللہ نے قرآن میں ڈبل لفظ استعمال کیتا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا اصطفاکی علی نساء العالمین میں قرآن و حدیث فرمانے معصوم تو بغیر کدی منبر تے پڑھے چوتھی صفت اللہ بیان کی تھی مریم و بی بی ہے جس کو اللہ پاک نے زمانے دیا عورتاں تے سرداری دی صرف اپنے زمانے دیا عورتاں صرف میں ادنا نے طالب علم دی تحقیق اور ریسرچ کے مطابق کوٹ میں حسین اشارے میں ادنا نے طالب علم دی تحقیق کے مطابق جناب حوا کو لے کے حضرت مریم تک جناب مریم کو لے کے ملکہ العرب حضرت خدیجہ کبریٰ سلام علیہا تک ام المؤمنین حضرت خدیجہ کبریٰ سلام علیہا کو کے بعد میں آقا دی وعدہ گرامی تک قرآن سے طرح کے کہنا مسلمانہ کائنات کوئی بھی جنت وچ قدم نہیں رکھ سکتی جب تک زہرا نہ چھو کے سلام نہ کرے شیعہ بیٹھے تو میں کائنات کی کوئی بھی جنت نہیں جا سکتی کہ مریم سردار ہے تے صرف زمانے کی عورتاں دی میں 300 کتاباں چوں ٹھلکے دی چوٹ تے پیش کر اہل سنت دیاں 350 کتاباں شیعہ کتب تے روایت ہے سونے مکی تے مٹھے مدنی کی شاد فرمایا فاطمہ تو سیدہ تو نساء العالمین پاک مصطفیٰ فرمایا میری بیٹی زہرا جہان دی عورتاں دی سردار اور حلیت الاولیاء جلد 256 حضور فرمایا فاطمہ تو سیدہ تو نساء اہل الجنہ اور بخاری شریف باب الاستئذان کی موجود نبی پاک فرمایا میری بیٹی زہرا تمام جنتی عورتاں دی سردار جہان دی عورتاں دی سردار ساڈے لوگ جنوں مرضی پھڑ کے جنت وچ لے جا پر حدیث دے وچ رہنی چاہیے ہے کہ حسنین دی ماں تمام جنتی عورتاں دی سردار آواز تواڈے تک پہنچ جائے گی ایڈا بھی بڑا نہیں توجہ ہے ایک بندہ کہنے لگا نہیں رسول دی بیٹی سردار ہے رسول دی بیٹی سردار ہے لیکن فلانی بی بی چھڑ کے باقیاں دی سردار تکمیل الایمان وچ شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے ایدا رد کیتا ہے شاہ عبدالحق محدث دہلوی اہل سنت عالم عقیدے دی کتاب تکمیل الایمان سوا 68 اور لکھ دیا کہ نبی پاک فرمایا فاطمہ تو بدت منی فبنک تباغ بنی نبی پاک فرمایا زہرا میرا ٹکڑا ہے جس نے اس کو ناراض کیا اس نے مجھ کو جس نے مجھ کو ناراض کیا اس نے رب کو ناراض کیا شاہ عبدالحق محدث دہلوی کہتا ہے چونکہ زہرا نبی کا ٹکڑا ہے ہم نبی کا ٹکڑے کے مقابلے میں کسی عورت کو کچھ نہیں سمجھتے
لکھ دینے بی بی پاک حسنین پاک دی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بھی سردار سلوات پڑھے بابا مریم سردار صرف زمانے دیا عورتاں دی پاک مصطفیٰ دی بیٹی جہان دیا عورتاں دی سردار اس آیت پہ جڑیاں 5 صفتاں سن میں مکمل کرنی ہیں 4 صفتاں 5ویں صفت اللہ نے سورہ تحریم دی آخری آیت میں بیان کی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم مریم ابنت عمران التي احسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين ماشاءاللہ اللہ نے 5ویں صفت بیان کی ہے پہلی بطور جناب مریم دی معرض کیتا ہے جے نکرانی سمجھ آ گئی تے سردار بھی سمجھ میں آ جان کہنے کہ فرمایا مریم وہ بی بی ہے جس نے اپنی عزت دی حفاظت کی ہے اوے اٹھتے چڑھ کے مجمع وچ نہیں آئی عزت دی حفاظت فرمائی چھٹی صفت اللہ نے سورہ نساء بیان کی تھی مر مسیح ابن مریم اللہ رسول قد خلت من قبل ہے رسول خالق فرمایا عیسیٰ کی ماں مریم صدیقہ ہے عیسیٰ کی ماں مریم صدیقہ پورا قرآن پڑھ دو شیعہ بیٹھے ہو اہل سنت بھائی بیٹھے ہو سید و مومنو اللہ نے قرآن میں اس ویلے تک جناب مریم نو صدیقہ نہیں آکھیا جب تک عیسیٰ علیہ السلام دی ماں نہیں بڑی وہ قرآن نے دس دیتا صدیقہ ہوئے جڑی کسے معصوم دی ماں الریاض النظرہ فی مناقب الاشرار نبی پاک دی حدیث پاک مصطفیٰ فرمایا یا علی نبی پاک کی فرمایا یا علی وہ تھے علی علی کہنے تے پابندی تے نہیں کوئی نبی پاک کی فرمایا علی علی کرنا سنت رسول ہے فرمایا یا علی اوتیتا ثلاث نبیوتا گناہ ولانا نبی پاک فرمایا یا علی تیرے صفتاں تیرے ایسیاں پائیاں جانیاں نے جڑیاں مجھ رسول وچ بھی نہیں پائیاں جاندیاں پہلے صفت نبی پاک فرمایا یا علی اوتیتا سیرا مثلی ولم اتانا یا علی جہدیا سارا تینوں ملیا منوں نہیں ملیا تے جڑا منوں لبا سارے کوٹ امیر حسین نوں پتہ ہے دوسری گل نبی پاک فرمایا یا علی اتی طرح حسن وال حسین یا علی جس طرح دے حسن حسین پتر تینوں ملے مینوں نہیں ملے سنت دی ریاض نظر تیسری گل نبی پاک فرمایا یا علی اتی تازادن صدیقۃ مثل ابنتی ولا متانا یا علی جس طرح میری بیٹی زہرا دی طرح تینوں صدیقہ ملی ہے مینوں نہیں ملی یا سنی بھائیو یہ جناب مریم صدیقہ ہیں فرمان مصطفیٰ کے مطابق حضور دی اکلوتی بیٹی زہرا بھی شادی صدیقہ ہے 6 صفتاں 7ویں صفت اللہ نے پہلی بطور جناب مریم دی تیسرے پارے سورہ آل عمران دے بعد میرے کچھ بیان کی تھی اگر میں 13 رکوع دی پہلی آیت دی وضاحت کی تھی ایک رکوع پیچھے آ جاؤ 7ویں صفت اللہ بیان کی تھی پہلی بطور جناب مریم دی عیسیٰ دی ماں مریم بطول رحم اللہ علیہ آکھا کہ مریم کون بی بی ہے فرمایا 7ویں صفت بیان کی تھی مریم وہ بی بی ہے جڑی معصوم ہے اور پنڈ والے وہ معصوم یا معصومہ انہوں کہندے نے جدے نیڑے شیطان نہ آوے تے شیطان جدے مگروں ہی نہ لوے یہ مریم عبرانی زبان دا لفظ ہے جدا مطلب ہے عابدہ زاہدہ کنیز خدا شیعہ سنی بھائیو سید مومن جناب مریم دی ولادت تو پہلے جناب مریم دی ماں نے منت منی جناب مریم دی والدہ گرامی دا نام ہے حنہ بنت فاقوز حنہ بنت فاقوز خالق فرمایا قالت ابنت عمران ربی نزلت لك ما في بطن محرم فتقبل مني انك انت السميع العليم جناب مریم دی ولادت تو پہلے شیعہ سنیو سید مومن مریم دی والدہ نے منت منی یا اللہ میرے پیٹ جڑا بچہ صحیح سلامت پیدا ہو گیا تیرے عبادت خانے بیت المقدس دا چڑھاوا چاڑ دیاں گے منت منی منت جڑے کہندے نے شیعہ سنیاں دی سمجھ نہیں آوندی گادی دی علم تھلے منتا مان دے کوڑیا قرآن منتا والا اے ماشاءاللہ اے تے بڑا چنگا پنڈ تے سیداں دا یہ سارا ایتھے تے جنہیں علم دی مخالفت کیتی سیداں دا لاکی سلوات پڑھن بابا دا اے
کر پیدا آیا صحیح سلامت بچہ قرآن کہندا فلما ولدھا جدو بچہ پیدا آیا بچہ نہیں سی ہوتے بچی سی لیکن پاویں ہوئی بچی ہوئی سلامت واللہ عالم بما وضع ولیس ذکر کلنسا مریم دی والدہ نے آکھا یا اللہ بچہ بچی جا نہیں بچی بچے جا نہیں ہوندا اے بچی ہوئی ہے لیکن ہوئی صحیح سلامت تے میں منت پوری کرنی تے بیت المقدس دا چڑھاوا چاڑ دیتا ایک گل کیتی جناب مریم دی والدہ نے انی اعوذها بذریتها من الشیطان الرجیم یا اللہ دا میں نام مریم رکھیا آج یہ بچی یہ کل نے جوان ہونا ہے تو میری بیٹی نو معصومہ کیوں نہیں بنا سکتا کیونکہ عبادت خانے چ ہر قسم دا بندہ ہوندا ہے کوئی عبادت والی جگہ تو نہیں نہ کسی نے روکیا جا سکتا پاوے پیڑا ہوئے پاوے چنگا ہوئے جے نماز پڑھن والے لوگ مسیتی آوندے نے تے جُتی چکن والے بھی تے شریف آدمی مسجد وچ ہی آوندے نے تے ڈکیا کسی نہیں جا سکتا آگے یا اللہ اے اج بچی ہے مریم کالے جو جوان ہونا اینو معصوم ہی بنا دے میں تسلی ہو جائے شر شیطان تو مار فتقبل ہر کو کل حاضر محمد اہل بات نے حاضر مکہ بھرا زکریا قرآن سنا ہے اللہ نے دعا قبول کی تھی جناب مریم نو بھی معصومہ بنا دیتا اگو اولاد نو یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو بھی معصوم بنا دیتا مسلمانہ قرآن سمجھ کے پڑھنا چاہیے قرآن صرف ختم تے تراوی بات نازل نہیں ہویا نہ بڈھے بابے مارن آیا اللہ نے سمجھن واسطے نازل فرمایا تیسرا پارا کھول سورہ آل عمران بار رکو او میرا اہل سنت سنا میرا اہل حدیث دیوبندی قرآن سن اگر قرآن دی آیت دی روح نال جناب مریم دی والدہ دی دعا نال مریم تے عیسیٰ معصوم ہو سکدے پاک مصطفیٰ دی دعا نال جناب زہرا تے امام حسن حسین معصوم کیوں نہیں اگر رسول دی شان مریم دی ماں دی نہیں جناب مریم دعا منگے والدہ مریم بھی معصوم اگو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی معصوم اے ہوا ہے تے جدوں پاک سیدہ سلام اللہ علیہ عقد نبی پاک نے مولا علی نال پڑھیا نور دا نکاح نور نال پڑھیا نور دا نکاح نور نال اس ویلے آیت تلاوت کی پاک رسول نے انی اعوذ بک ذریت من الشیطان الرجیم یا اللہ میری بیٹی زہرا نو تے سی اولاد نو شر شیطان تو محفوظ رکھ یہ مریم معصوم ہے تے دعائے مصطفیٰ دے مطابق زہرا بھی معصوم ہے بی بی پاک دے معصومہ ہون تے آئے تے تطہیر بھی دلالت کر دی وہ دے تے کدی تفصیلی بحث پھر سناواں گے انما یرید اللہ وہ میں پھر کدھر مجلس وچ دساں ایک الگ موضوع یہ آیت تطہیر وچ اہل بیت دے اصلی مصداق کون جی تے آیت تطہیر دی روح نال بھی مخدومہ معصوم ہے اگلی گل بڑی پیاری سنن والی بیت المقدس دا چڑھاوا چاڑ دیتا جناب مریم دی ماں نے قرآن نے دس دیتا منت مننا جائز ہے جے مراد پوری ہو جائے تو منت لانا واجب ہے اس بات شیعہ سنی ہے سجدے غیر سجدے چھوٹا ہے بڑا ہے جڑیاں منتاں منو تے مراد پوری ہو جائے تو منت چھتی لایا کرو تے جے منت لان وچ لیٹ ہو گئے نا تے پھر راتی خواب وچ سات وچوں گار صلوات پڑھے بابا تے بلندا سب دے گار دے سب سامنے آ جانا توجہ ہے اے گار وچوں پھر سپنا نکل آیا منت وہ جڑی پوری ہوے مراد پوری ہوے تے منت لانی چاہیے ایک بندہ چڑھ گیا کھجور دے بوٹے تے تانوں پتہ اودے چھوڑے اتاں ہوندے اس تے چڑھ گیا تے بابا جی اودے کول لین نہ ہوے تے اُتے بیٹھ کے کہندا یا اللہ جی میں صحیح تھے لے کے کھجور دے بوٹے تو تے چولاں دی دیکھ دے آنا اودہ ہاتھ پینا شروع ہو گیا تے لینا شروع ہو گیا تے آپ دے چپڑیاں تے بے ایمان ہو گیا اُتے میں کہندا یا اللہ کیڑی دے پھر پیچھے کرتا پھڑیا گیا کہندا نہیں یا اللہ میں پوچھیا لونی چاہیے ہے میٹھی چاہیے ہے یہ منت نہیں منی کیونکہ جناب مریم دی والدہ نے منت منی سی مراد پوری ہو گئی تو پہلے مقدر تک چاہ وقفہ زکریا قرآن کہتا حضرت زکریا علیہ السلام نے جناب مریم دی کفالت کی تھی پرورش اے زکریا علیہ السلام رشتے وچ بہنوئی لگدے سن یا خالو دو روایتاں قرآن کہتا کلما دخل علیہ زکریا المحراب ووجد عندها رزقا حضرت زکریا علیہ السلام نے بیت المقدس دے نال کمرہ بنایا سی جتے جناب مریم نو ٹھہرایا وقت گزرتا رہیا جناب مریم جوان ہو گئی حضرت زکریا علیہ السلام جو تالا کھول کے کمرے وچ داخل ہوئے مریم دے سامنے پھل ڈٹھے بے موسمی پھل یہ اٹھویں صفت کے پہلی ٹور جناب مریم دی کہ جنت وچ انہاں واسطے بے موسم پھل آئے آج کل تو لوگ پیڑیاں چھاپر چاڑ کے تے پھاڑ بے موسمی لے لیندے لیکن بے موسم پھل جڑا ہے یہ حاصل ہونا ایک معجزہ ہے
تے جڑے موسم کوئی ہوئے پالی یا سبزی غیر موسم دی کھائے انہیں پھر بیمار نہیں ہونا نا، پھر ڈاکٹر کو پوچھنا تے کوئی نہیں توجہ ہے وہ بے موسمی پھل۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے آخیا یا مریم انہاں لکی حاضا، بیٹی یہ پھل کہاں سے آئے؟ میں تے باروں کمرے کا تالا مار دیا۔ جناب مریم نے فرمایا ہوا من دلہ لا یرزق من یشاء بغیر حساب، میرا مخدوم نبی یہ رزق اللہ کی طرف سے آیا ہے، اللہ جس کو چاہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ بے موسم پھل لے کے قرآن کے جا ہنال کا دا زکریا یکم محرم آئی، یکم محرم حضرت زکریا نبی کھڑے ہو گئے، حق کو کیا کہ یا اللہ تو خالق ہے، تو مالک ہے، تو رازق ہے، جیڑا اللہ مریم بے موسم پھل دے سکتا، منہ بے موسم اولاد نہیں دے سکتا۔ اللہ نے پھر جناب یحییٰ کا پتر سیدہ محسورہ جناب یحییٰ کا پتر حضرت زکریا علیہ السلام نے عطا فرمایا۔ ظاہری طور تے اولاد والی زندگی نہیں سی انہاں دی، 120 سال دے سن حضرت زکریا علیہ السلام تے جدوں اولاد نرینہ واسطے دعا مانگی یکم محرم آئی، شیعہ سنی یکم محرم نو علم دے تھلے بیٹھ کے اولاد نرینہ واسطے دعا مانگ۔ حضرت زکریا نبی دی سنت بھی ہے، اللہ بھی راد نہیں کرتا، توجہ ہے گل اگے جڑی سنا سکا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے پھل دیکھ لے تے دعا مانگ کے پھر پھل کھان دا ارادہ کیتا۔ جناب مریم نے ایتھوں کھلائی پھل نہیں، فرمایا بے شک تسی میری پرورش کیتی ہے، میرا محسن نبی ہو تسی، لیکن پھل نہیں کھا سکتے جب تک یہ پھل جدوں آئے نے میں اجازت نہ لینا۔ ایک ذہن چ رکھیا جی اگلی میری گفتگو میں تانوں بڑی کام دے گی گل۔ یہ 8ویں صفت تے پہلی بطور جناب مریم دی کہ جنت وچ اودے واسطے بے موسمی پھل آ۔ آؤ جنہاں دی مجلس اج میں پڑھ رہا ہوں دا تعارف بھی ہو جائے۔ اہل حدیث دوستاں دی کتاب ہے تفسیر ابن کثیر، شیعہ دی کتاب ہے بحار الانوار، سنیہ دی کتاب ہے تفسیر مظہری قاضی ثناء اللہ پانی پتی العثمانی الحنفی المظہری المجددی النقشبندی، تفسیر مظہری جلد 2 تے صفحہ 41 ہے۔ نبی پاک اپنی بیٹی زہرا طیبہ طاہرہ دے گھر تشریف لے آئے تے پکا پکایا کھانا ڈٹھا بی بی دے سامنے، پاک بی بی دے سامنے۔ نبی پاک نے فرمایا کھانے دی خوشبو سن کے بیٹی لگدا کھانا ایتھوں دا نہیں، یا بنتی اللہ کی حاضر بیٹی یہ کھانا کتھوں آیا؟ پکا پکایا کھانا۔ جناب سیدہ طیبہ طاہرہ فرمایا ہوبا من اللہ اننا یرزق من یشاء بغیر حساب، بابا یہ رزق اللہ کی طرف سے آیا ہے، اللہ جس کو چاہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ شیعہ سنی کتب وچ موجود ہے، تفسیر کشاف وچ بھی نبی پاک نے یہ کھانا تناول نہیں کیتا، کھڑے ہو گئے ہاتھ چک کے فرمایا الحمدللہ الذی جعلک شبیہۃ بسیدۃ نساء العالمین۔ نبی پاک فرمایا تعریف اس اللہ دی جس نے میری بیٹی زہرا نو مریم دا بھی فخر بنایا۔ کہ مریم واسطے پھال آئے تھے اتنے پکا پکایا، حسنین پاک دی ماں واسطے پکا پکایا کھانا آیا۔ عربی کتابت میں پڑھیا فآکلوا حتی شبعوا فبقی الطعام کما هو، پائتر پاک نے کھانا رل کے کھادا، رج کے کھادا، کھانا میں بچ گیا سی جنہیں ہونے آیا، وہ بچتا کیوں نہ مگایا نہیں زہرا پاک نے آیا۔ بی بی پاک خود بھی تناول فرمایا، شوہر نو کھلایا، بچیاں نو کھلایا، بابا جان نو کھلایا۔ اہل سنت عالم تفسیر مدری چ لکھ دیا کھانا میں بچ گیا جنہیں ہونے آیا۔ قاضی ثناء اللہ عثمانی لکھنے جو کھانا بچ گیا اس ویلے جناب سیدہ طیبہ طاہرہ فرمایا فی اللہ کھانا چاہ نبی دیاں بیویاں بھی رجا۔ اور تو میرے سیر شاہ جو اپنا میرا حجرت کھاتا وہ تو بھی بچ گیا، پورے مدینے میں کھانا تقسیم ہوئے۔ جناب مریم والی پھاڑ آیا سا، رسول دی بیٹی والی پکا پکایا کھانا۔ اگر فرق سمجھ چاہ گیا تو میری ساری مجلس تیری سمجھ چاہ دے گی۔ جناب مریم دی والی جدو پھاڑ آیا سا، حضرت زکریا علیہ السلام نے کھان دا ارادہ کیتا سی، مریم نے تو کھلائی پھاڑ نہیں سی، کھا نہیں سکتے جب تک جدو آئے نے میں اجازت نہ لینا۔ بی بی پاک خود کھانا کھادا، شوہر نو کھلایا، بابے نو کھلایا، بچے نو کھلایا، مائیاں نو رجایا، پورے مدینے مریم پھاڑ کھلاؤن واسطے اس واسطے اجازت دی محتاج ہے، مریم جنت دی مالکہ نہیں۔ پاک مصطفیٰ دی بیٹی زہرا کھانا کھلاؤن واسطے اس واسطے اجازت دی محتاج نہیں، زہرا جنت دی مالکہ ہے، جنت جا
ساری شے اجازت دی اتنے لوڑ ہوتی ہے بگانی شے جی 8 صفات میں بیان کی قرآن جو نامی صفت بھی سن لو 9 دا عدد ہی بی بی پاک پاک 9 نو جنی ضرور دئیے بچتا 9 9 1 9 9 2 18 8 1 9 9 کی صدائی 7 2 سلوات پڑھے بابا در بڑا اللہ واجب فرض توجہ ہے نامی صفت اللہ نے سورہ نساء میں بیان کی یہ کانا یا قرآن کو اللہ قرآن نے فرمایا مریم کھانا کھاندی ہے مریم کھانا پینڈا جو میں گل نہیں کر سکتی کوٹ امیر حسین شاہ جو پائے بسم اللہ تو لائے کسی نے بنداز تک قرآن پڑھو اللہ نے قرآن میں جو پہلی بطور جناب مریم کا ذکر کیتا کہ کھانا کھان کا ذکر کیتا کہ مریم کھانا کھاندی لیکن جو حسنین پاک دی پاک والدہ دی بات آئی اللہ نے قرآن میں فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا مسلمان اللہ قرآن میں جدا کھانا کھانا ذکر کرے انہاں نو مریم کہندے اللہ قرآن میں جدا کھانا کھلاونا ذکر کرے انہاں نو زہرا کہندے توجہ ہے یہ بزرگ کار شاہی سورج کی مجلس پڑھتے ہیں ساڑھے بزرگ بھی سورج پڑھتے ہیں مبلغ یاد ہوئی سورج کی مجلس پڑھی تے عزیزی سوائیاں دی محبت دی سورج توجہ ہے میں 9 صفات قرآن جو بیان کی دیا کہ آج مجلس سے قانون فرق دسے مریم تے فخر مریم اظہارہ دا مقام کی ہے جناب مریم دا مقام کی ہے تے فرق لیکن شیعہ سنی بھائی او جناب سیدہ زہرا سلام علیہا جڑا جناب مریم دا بھی فخر آ جناب مریم دا فخر اہل سنت کی کتاب سنن نسائی جو موجود ہے سنن نسائی سیدہ مومن جی تو کدی جناب سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ ہے ملکہ عالمین نے تشریف لے ہونا اہل سنت سنت سائی سیاستہ دی کتاب ہے کاما رسول اللہ کائنات رسول نے کھڑے ہو جا کھڑے نہ ہونا اقبال علیہا اگے بار کے استقبال کر رحب بہا مصطفیٰ نے زہرہ نو مرحبا کر قبل یدیہا مصطفیٰ نے زہرہ دا ہاتھ چکا پینڈا نے میرے کو بندہ کسی نے ہاتھ چوک سن سید بیٹھے ہوں پڑھے مرید بھی ہوں میں بھی صدات کا نوکر ہم کنیز کا پتر یہ لوگ کسی نے ہاتھ چکتا ہوتا ہاتھ پڑھ کے اتنے نہیں کرتا اپنی گردن چکا کے وہ سا لے رہے ہیں گا اور شیعت محمدیہ پڑھ کے دیکھ رہا ہے کائنات رسول تو ہستیاں کے جھکتا ہے یا اللہ کے جھکتا ہے اللہ دی عبادت واسطے یا زہرا کے جھکتا ہے زہرا کے طرح اجنا صاحب کی مدرسے ہی حضور نے ہاتھ تک پوسا ہے تے زہرا پاک کو اپنی جگہ تے بٹھا کوئی شیعہ سنی ہے وہابی ہے دیوبندی ہے مذہب اپنا رکھ گل ہے تیری دی سن میری گفتگو میرے مناظرے میری تقاریر سب نیٹ تے موجود کوئی ایسا سوال نہیں جڑا مذہبی شیعہ تے ہویا ہوئے تے ساڈے بزرگاں نے یا سا ممبر تے جواب نہ دیتا ہوئے یہ پاکستان دا ہی ساڈے تے ترس ساڈا کوئی کمال نہیں اسی سادات دی کنیز دے پتر ہم آدمیاں دے اگر حیدری پیر نہیں کھا میرے دسو پنڈ والے ہو جنہوں جناب سیدہ طاہرہ تشریف لے آਉਂਦੀਆਂ سن نبی پاک کھڑے ہو جاندے سن تی سمجھ کے کھلوندے سن اگر تی سمجھ کے کھلوندے سن ساڑیاں تواڈیاں بھی تیاں نے اسی تے کوئی نہیں کھلوندے تے ساڑیاں تیاں ہوندیاں کہ اسی سنت رسول دے تارک نہ تی سمجھ کے نہیں سن کھلوندے سیدو زہرہ دا مقام اتنا ہے اللہ فرمایا میرا سننا محبوبہ تو تاجدار ختم نبوت سید المرسلین ہے امام الانبیاء ہے نبی علی نبی اللہ فرمایا میرا سننا محبوبہ تجھ پر بھی واجب ہے جب میرا پردہ ہے کھڑے ہو کر استقبال کا جب میرا پردہ ہے کھڑے ہو کر استقبال علی صحابہ فی تمیز صحابہ حافظ الحدیث ابن حجر اسقلانی علی صحابہ جلد 4 صفحہ 366 لکھیا ہے نبی پاک فرمایا ان اللہ یغضب لغضبک و یغضب لرضاک نبی پاک فرمایا بیٹی زہرا اللہ تیرے راضی ہونا راضی ہونا ہے
اللہ تیرے ناراض ہونا ناراض ہونا یہ کہتے ہیں جی عرب کی کام بی سی کہ کسی نہ ناراض ہو گئی ہے تو پھر پھنٹا وہ چلیا اگر عام بی ہوندی رسول دی پاک بیٹی زہرا تے بی بی پاک دے راضی ہونا اللہ راضی کیوں ہوتا ہے تے مخدومہ دے ناراض ہونا اللہ ناراض کیوں؟ یہ حدیث پاک دلالت کرتی ہے کہ رسول پاک دی بیٹی معصوم ہے کسی مقام تے خطا تے غلطی دا امکان نہیں اللہ نے مباح لباس تے مصطفیٰ نے چنے مصطفیٰ نے زہرا نے چنے امام حسن حسین چنے مولا علی تمام شیعہ سوری متقبہ جیڑیاں پاک ہستیاں گجرات والے ہو رسالت کا گواہ بن کے میدان مباہلہ چ گئی ہیں جناب سیدہ زہرا نے امام حسن حسین مولا پتہ چلیا یہ پاک ہستیاں کسی مسئلے کی غلطی نہیں کر سکتیاں پاویں فتق دا مسئلہ کیوں نہ ہوئے کیونکہ رسول دی رسالت کی گواہ ہے انہاں کو غلطی کا امکان غلطی نہیں کر آیت مبدت دی روح نال جی دی مبدت واجب ہے وہ جناب سیدہ زہرا ہے آیت تطہیر دی روح نال جڑی معصوم ہے فتح الباری شرح بخاری تفسیر فتح القدیر علامہ شوکانی جلد 4 صفحہ 336 نبی پاک فرمایا انا واہل بیت مطہرون من الذنوب میں اور میری اہل بیت ہم ہمیشہ سے ہمیشہ تک ہم گناہوں سے پاک ہیں ہم کوئی خطا غلطی نہیں کرتے لہذا فتق دے مسئلہ وراثت میں جو حضور علیہ السلام کو کسی قسم کی خطا کا امکان نہیں رسول کی بیٹی زہرا کو خطا کا امکان یہ جو پاک گھرانہ ہے جنہیں ادب دا حکم اللہ نے قرآن میں دیتا ہے یہ تیلہ درود و سلام بھیجتا ہے ادریاں پارا سورہ صفات آیت نمبر 103 ہے 12-14 منٹ دی مزید حاضری تے گفتگو سمیٹ رہے ہیں کافی جا کے پڑھنا ہے لیکن گفتگو مکمل کر یہ گلاں ضروری ہے تاکہ ساڈے آنے والے بچیاں نوں بھی پتہ لگے کہ قرآن دی کیڑیاں آیتاں نے جہدے نال پاکاں دی عصمت ہے یہ معصوم یا معصومہ ثابت ہوندے نے اہل بیت نے مسلم وہ آیات پتہ ہونا چاہیے دریا پارا سورہ صفات آیت نمبر 103 اللہ فرمایا سلام علی الی یاسین اللہ فرمایا میرا درود و سلام ہوئے یاسین دی آلت ہے یاسین نبی آل یاسین آل نبی تے مسلمانہ شیعہ سنی غابی دیوبندی آل دی پہلی مستاق رسول دی بیٹی زہرا ہے تے شیعہ سنی سارے مسلمان رل کے نماز میں درود پڑھتے ہیں آل محمد تے آل دی پہلی مستاق زہرا ہے تے مفتی صاحب جی تو آل دی پہلی مصداق زہرا ہے تے نماز وچ کیڑے منہ نال کیدے تے درود پڑھنا جے زہرا توبہ نوز باللہ فضل دے مسئلے چ کھڑا دے اگر غلطی دے تے درود کیدے تے پڑھ آل دی پہلی مصداق زہرا اے پاک گھرانہ ہے شیعہ سنیوں جدا اللہ نے ادب کا حکم قرآن نے دیتا آخری آیت پڑھ رہے ہیں اس مقام اٹھارہواں پارہ سورہ نور آیت نمبر 36 بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ قرآن نے فرمایا چند ایسے گھر ہیں جن کی ادب کا حکم میں خالق دے رہا ہوں اہل سنت دی تفسیر در منصور جلد 5 صفحہ 50 ہے شیعہ سنی بھائیو سادات مومنین حق بیان کرنا مقصد ہے کسی دی دل اداری نہیں ایام سجدہ ہے ایک بندہ حضور کو لایا یا رسول اللہ وہ کیڑے کار میں جنہاں نے ادب دا حکم اللہ نے قرآن نے دیتا ہے نبی پاک فرمایا بیوت الانبیاء وہ نبیوں کے گھر جناب ابن سیوطی تفسیر در منصور جلد 5 صفحہ 50 لکھتے ہیں حضرت ابو بکر آئے اور بی بی پاک دے گھر دے دروازے کی طرف اشارہ کر کے کہ یا رسول اللہ حاضر بیتو منہا یا رسول اللہ دا سب قرآن وچ جنہاں گھراں دے ادب دا حکم اللہ نے قرآن وچ دیتا ہے زہرا دا گھر بھی انہاں گھراں وچوں ہے پنڈ والے نبی پاک فرمایا نعم من فاضلھا نبی پاک فرمایا ابو بکر اے زہرا دا گھر نبیاں دے گھراں چوں نہیں نبیاں دے گھراں تو نہیں افضل ہے کیونکہ نبیاں دے گھراں وچ صرف نبی ہوندے نے زہرا دے گھر میں شہنشاہ انبیاء ہوندا جا مجھے رسول دی احمد رفتے اور جنہیں کار دے ادب دا حکم اللہ قرآن نے دیتا ہے
جڑی مباہلے وچ رسالت دی گواہ ہے جہاں نبی کھڑے ہو کے استقبال کرتے ہیں جس دی مریم دا فخر ہے جس نو اپنی جگہ تے بٹھاندے ہیں جے آیت مبدت دی روح نال جی مبدت واجب ہے آیت تطہیر دی روح نال جڑی معصوم ہے جس دا ناراض ہونا اللہ دا ناراض ہونا ہے جس دا خوش ہونا اس دا خوش ہونا جڑی درود و سلام دی وارث ہے جس گھر دے ادب دا حکم اللہ قرآن وچ دیندا ہے رونا ایسے گل دا ہے اس گھر دے دروازے تے لوگ اگ لگڑیاں لے کے آ گئے ایسے گل میں کہا باہر نکلو نہیں تے گھر نوں اگ لا پنڈ والے شیرو سنو پاک مصطفیٰ دی پاک بیٹی دا کتنا احترام روزہ تو شہداء سنت کتاب صفحہ 60 فارسی پاک نبی نو آخری ایام وچ بخار ہوئے نا تے تیمہ داری واسطے حسنین پاک دی ماں کول موجود سن بوا کٹ گیا جناب سیدہ فرمایا ٹر جا میرا بابا مصروف ہے تھوڑی دیر تو بعد وقفے تو بعد پھر بوا کٹ گیا جناب سیدہ طیبہ تارا فرمایا تین نہیں دسیا میرا بابا مصروف ہے وقفے تو بعد تیسری مرتبہ دروازہ کھڑ گیا پھر پاک رسول بولے فرمایا ظاہرہ یہ بوا وہ کھڑکاندہ ہے جڑا بوئے کھڑکا کے نہیں ہوتا یہ ملک الموت ہے یہ تیرا دب پیا کرتا ہے تیرا دب پیا کرتا ہے سی میں اندر ٹوٹ جا ظاہرہ دی گستاخی نہ ہو باوضو کھڑا ممبر تے غازی دا نام گوائے اب پنڈا چ نیائی چاہتے ہیں نا مار جانا جہان چھاڑ جانا میں بی بی پاک دا نوکر ملانگا میں ایک ہاتھ تچ قرآن لائے کے دوسرے ہاتھ تچ حدیث کی کتاب بخاری شریف لائے کے اور قرآن سر تے رکھ کے حرفن بیان دینا میرا اہل سنت بھیرا جیدہ آدم فرشتیاں بھی کیتا رسول بھی کھڑے ہو کے کیتا جیدے تے درود و سلام اللہ نے پڑھے میں قرآن سر تے رکھ کے کہنا بابے دے وصال تو بعد آئیے دربار وچ اپنا حق فلک لین ظاہرہ ملے آنے روندی دربار جو واپس پڑھ دی بابا امام توڑا میرا پرسا تھوڑی دا وارس وقت دا امام قائم توڑی میری عبادت قبول کرے صدا دی تھوڑی چھائی اب بچیاں میں گالی یاد کرالا اب 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 26 وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّ اللہ فرمایا قریبیوں نے بلا دے حق دے اہل سنت دی تفسیر سورہ منصور جلد 4 صفحہ 177 ہے دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ فآتاہ فدق اللہ دے حکم نال نبی پاک نے ظاہرہ پاک نو بلایا تے فدق عطا فرمایا اور فدق دی جاگیر تے بی بی پاک دی طرفوں مینیجر سلمان فارسی سن سیدوں 3 سال تک فدق پاک مصطفیٰ دی زندگی چی جناب سیدہ زہرہ دے قبضے چلے ہیں جدو لوگا تخت دے قبضہ کیتا زہرہ دے نوکر نو کٹ چلے مخدومہ نو پتہ چلے ہیں حسنین کریمین مولا علی پاک نہ لیا ایمن کنیز آئی جڑی نبی پاک اپنے والد عبداللہ کو ویر سے تمیلی ایمن قرآنی میں لے کے بی دربار دی طرف ٹوری ہے مخدومہ جان دیا سن کے آکھیا جائے گا نبی وارث نہیں بن دے تے ورثہ کوئی نہیں ہوتا نبی اگر کسی شاید وارث نہیں بن دے تے ایمن کتھوں آ گئے ایمن نال لے کے دربار دی طرف رسول پاک دی پاک شہزادی بیٹی شہزادی اسلام ٹوری راوی کہندا منو قسم رب کعبہ دی زہرا دربار دی طرف ایویں ٹوری ہے جویں نبی ٹوردا بارواں کا پرسا قبول فرما دربار وچ مخدومہ گئی سفید رنگ دا کپڑا جڑا وہ حائل کیتا گیا میں مصاحب یہ پڑھنا جڑا کسی کتاب وچ ہو گئے پردے دے پیچھوں جڑا ممبر تے بیٹھا سی اہل سنت دی تفسیر سورہ منصور اور ترمذی شریف وچ موجود ہے مخدومہ پوچھیا جڑا تخت تے بیٹھا سی تو مار جے تیرا کون وارث کہندا اولادی واشی راتی میری اولاد وارث ہے مخدومہ فرمایا تو مار جے تیری اولاد وارث ہے نبی دنیا تو ٹوڑ جن میں زہرا وارث نے کہنے لگا نبیوں دا وارث کوئی نہیں ہوندا مخدومہ نے سورہ نمل دی آیت نمبر 16 پڑھی ہے وارث سلیمان دا خدا اللہ کہندا سلیمان دا خدا وارث ہو رہا کہندا پتر وارث بن سکدے نے دھی نہیں مخدومہ دوسری آیت پڑھی ہے للنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون قرآن بول کے کہندا جتھے پتر وارث نے دھیاں بھی وارث عزیز شیعہ میں نہیں روندے پڑھتے ماتم کر دے یاد رکھی مسلمان بی بی پاک دربار میں صرف اپنے حق واسطے نہیں گئے قیامت تک آن والیاں بیبیاں دا جائیداد دا حصہ بچاون واسطے گئے حق وراثت بچاون واسطے جتھے مرد حصہ نہیں عورتاں دا بھی بیٹیاں دا حصہ کہنے لگا بیٹیاں حصہ لے سکدیاں
عورتوں کا ہے، لیکن انہوں کا جڑے نبی نہ ہوں. تیسری آیت پڑھیے مخدومہ نے سورہ نساء سے، والے کل جعلنا موالیا. اللہ قرآن نے فرمایا ہم نے ہر ایک کے وارث بنائے. اللہ قرآن کتنے آخیا میں زہرا رسول دی جائیداد دی وارثہ نہیں. سیدو معاف کرے ایک روایت کے مطابق 5 آیتاں، دوسری روایت کے مطابق 14 آیتاں دربار پڑھیاں نے پاک زہرا نے اپنے حق تے. ایک بندہ بول کے کہیں دیا اج پاویں سارا قرآن پڑھ جا دیڑی کوئی شاید. زہرا روندی دربار چ واپس آئی کتھے جتھے جناب زینب سلام اللہ علیہ آمد حسن عالیہ بی بی فرمایا اما پریشان ہون دی لوڑ نہیں، ایک فتح کے زمین جائیداد تیری جھٹی تو واری. بکان شدیدن بی بی تھانا مار کے رونی ہے. فرمایا بیٹی میں فتح نو نہیں روندی، کئی گھنٹے دربار وچ کھڑی رہی اور مسلمان صدق نہ دے نہ سے کوئی کہدا رسول نہیں تھی. تھوڑی دیر بیٹھی جا، غیر کوئی میرے تے سوال کرے پیا کرے تو سوال نہ کر. کیوں جڑے حالات دربار وچ میں ویکھائی انہوں پاک نہ کہ سالما تیرے سر تے چادر نہیں رہے. فرمایا با چادر دی فکر نہ کر جلا غازی جاوی رہا. اللہ تعالی کہ میں جملہ بیان کروں گا تسا برداشت کر. سوالیاں سن فرمانیاں منو ماں دی گل اودوں یاد آئی جدوں کسی نے 10 محرم نو کربلا دے ٹھپے تے چڑھ کے آکھیا لوٹو تبرکا. علی شو بطول کو قیدی بنا کے لے چلو. میں دعا ہتھا تے قرآن چاہ کے کہنا سیدو تواڈی دادی زہرا اپنی آئی دنیا تو نہیں گئی ہے، زہرا ماری گئی ہے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرمایا السلام علیکہ ایتھا الشہیدۃ الصدیقہ. میرا سلام ہوئے دادی زہرا تے جڑی شہید کر دیتی گئی. اور بہار دربار میں 3 مرتبہ 7ویں امام فرمایا ہوتے کا ودا ہے حجاب اللہ، ہوتے کا ودا ہے حجاب. خدا کی قسم میری دادی زہرا اللہ کا پردہ تھا جس کی بے حرمتی کی گئی. لوگ کئی دن ایک شیعہ کوڑوں گلا بڑھائیاں نے یا بخاری شریف اچھے بی بی پاک تا فتح منگنا نہ دینا بی بی دا نراز پاک پاک شہن دا بی پاک دا نراز. میں نے 10 آج بھی کوئی چھوٹا فوت ہو جائے کہ کہتے ہیں اتھے دفن کرو جتھے بڑے دی قبر ہے. انجی باقی خلیفے بعد اچ مار دے رہے ہیں نبی دے کول دفن ہے جڑی پہلے ٹوری 10 کو نبی دے کول کیوں نہ دفن جے زہرا مظلومہ کہتے زہرا پاک دا بابے تو دور دفن ہونا. اس بات دی دلیل مخدومہ شہیدہ بھی ہے مظلومہ. عزاداروں میں کربلا گیا میں وہ جا ڈٹھی ہے جتھی علی اکبر نمبر 6 ہے. وہ جا بیٹھی ہے جتھے شہزادہ علی اصغر نو تیر لگا ہے. وہ جا ڈٹھی ہے جتھے 70 قدم تے پہن بھی دی رہی ہے. پیر دے گل تے خنجر چلدے رہے. سیدو مومنو امام حسین مظلوم میں نے روزہ بڑا سونا بنیا. زہرا بڑی مظلوم ہے روزہ ہی کوئی. مسلمانہ جڑے ملے چ تیرے دشمن نے تینوں انہاں دے نام یاد آؤندے. شریکہ بازی جڑے تے دشمن نے تو جاننا ہے. الامامت و سیاست پہلی جلد صفحہ 13، فاروق شبلی نمانی صفحہ 67، مصنف ابن ابی شیبہ، کنز العمال، تاریخ ابو الفدا، تاریخ تبری، اقد الفرید. انہاں کتاباں چ انہاں دے نام تے پڑھ جڑے اگ لکڑیاں لے کے زہرا دے دروازے تے تینوں اپنے دشمناں دے نام یاد نے جنہاں رسول دی دھی نال دشمنی کیتی. میں کہ باہر نکلو نہیں تے اگ لا دیں گے. کسی آکھیا تو نہیں پتا اس دروازے تے نبی کھڑے ہو کے 9 مہینے آیت تطہیر دی تلاوت کی. میں بی بی پاک دا نوکر میں کیویں مصیبت تے پردہ پاواں تے زد مزارا چ موجود ہے کتاب وچ مخدومہ دے دروازے نو اگ لائی گئی ہے. مخدومہ دروازے دے پیچھے کھڑی آ. ایک بندے نے دھکا ماریا جاتا دروازہ آیا زہرا پاک دے پہلو تے ساتھ صیحت نظیمات رسول دی دی چیخ بلند ہوئی. فرمایا یا فضا تو خزینی فضا میرے قریب آ محسن شہید ہو. پیام ماورا شورا کتاب صفحہ 4 میں موجود ہے. صفحہ 4 میں موجود ہے پیام ماورا شورا. آیت اللہ مہاجر تہرانی کی کتاب ہے. 2 سال سن سرکار محسن جناب سیدہ دے ہتھاں تے شہید ہوئے. ایک پاک ہستیاں پیٹ وچ نہیں ہوندیاں. دروازہ گرا کے مسلمان اتوں گزر گئے.
قائم کولو تے سیدہ کولو معافی مانگ کے جملہ کہنا جڑا دروازہ زہرا تے گرایا گیا سی وہ دے وچ کل بھی موجود سی دروازہ گرا کے اتوں مسلمان گزر گئے اگے جا کے مولا علی دے گلے وچ کپڑا پایا شیعہ دی کتاب ہار ہے سنیہ دی کتاب اقتل الفرید ہے کپڑا پایا گلے تے پھر دربار وچ لے گئے مولا علی نے تلوار نہ اٹھائی کیوں نبی نال صبر دا وعدہ سی سفینہ جمل چ جنگ اس واسطے کیتی کہ حضور نے آکھیا سی تو انہاں نال جنگ کریں جتھے مولا علی نے صبر دا حکم دیتا مولا علی صبر کیتا جتھے جنگ دا حکم کیتا اوتھے تلوار اٹھائی مولا علی نے دربار چ لے گئے تھوڑی دیر تو بعد سید مومن سیدہ زہرا ویشی چوکھا کھولیاں نے پوچھیا یا فزتو اینا ابو الحسن فزا حسن دا بابا کتے آکھیا دربار چ لے گئے تکے نال دے کول بیٹھ لے جنگ دا دراسا رسول دی بیٹی زہرا نے تھوڑی جی چادر سر کو سکائی زہرا نے بدعا دینا شروع کی جویں جویں زہرا بدعا کردیاں اوویں دوسری طرف دربار دیاں دیواراں زمین تو اٹھنا شروع ہوئیاں اتنیاں دیواراں زمین تو اٹھیاں سن تھلیوں گھوڑا گزر سکدا سی دربار وچ کھڑے مولا علی فرمایا سلمان فارسی گھر جا کے پتہ کر رسول دی تھی بدعا تے نہیں پہ کر اساں بدعا نہیں کرتے 5 منٹ میں اور عبادت کر کے اجازت چاہ رہے ہیں بار بار قبر کا امام کو سب سلمان محمدی پیغام لے کے آئے مخدومہ بدعا دے لفظ چھوڑے لے دیواراں اپنی جگہ تے آئیاں شیعو سنیو کیڑی کیڑی مصیبت دسان مدینے تے اتنے ظلم ہوئے سیدہ زہرا سلام علیہ ساری زندگی سجے ہاتھ نال تسبیح نہیں پڑھ سکی بابا دنیا تو چلا گیا شوہر پر حکومت کھوج گئی آفتک تو محروم رہ گئی ایک حرام زادہ تاریخ چودنا کنفز ہے اس ملعون نے کوڑا برزایا مخدومہ دے پاس زخمی بازو لے کے زہرا بابلی قبر تے آئیے نوحہ پڑھنے کے یا بد صحبت لیم صاحبہ بابا تیرے بعد زہرا تیڑیاں مصیبت آئیاں نے چٹے دنہ تے پہیاں دن راگت تبدیل ہو بس ازادارو اینا دکھاں میں چی گھر گھر کے 3 جماعتی ثانی دا دیڑا ہے مخدومہ نے سارے کام کھار دے اپنے ہاتھ نال کیتے حسنین کریم نے انہوں پوشاکاں پڑھائیں کھانا تیار کیتے مولا علی تشریف لے زہرا ایک ٹائم میں ترے کام فرمایا یا علی میرے کو وقت بڑا تھوڑا رہ گیا بڑی زندگی تو آنے نال گزاری تسی شاہ ہاتھ ظاہر آواز آئیا میرا کربلا دا غریب حسن کفن نے بند کھول چکے ہیں امام حسین سینے نہ لایا پاک مخدومہ سیدو جڑا اگلا جملہ کہن لگا اگلا جملہ جڑا پڑھن لگا ساری زندگی واسطے اے جملہ رون واسطے کافی ہے امام حسن پاک قریب آکے ماں دا چہرہ غور نال ویکھ کے آکھیا اما اج پتہ لگا ماں ہو کے پتراں کو پردہ کیوں کر دے بس ازادارو حسب وصیت مخدومہ نو رات دے ٹائم جنت البقیع دی طرف لے گئے تدفین واسطے کائنات دیاں عورتاں دی سردار ہے جنازے وچ صرف 7 یا 8 بندے ملتا ہے امام حسن حسین مولا علی عبداللہ ابن عباس قاسم ابن عباس فضل ابن عباس شکران اے نوکر سی پاک رسول اللہ بھی جناب سیدہ جی جنازے آخری بات اجازت چاہ رہے ہیں بارہاں کا تھوڑی میری عبادت قبول کرے پانی میں سچ پھوڑی بچھائی قبول ہوئے عزادار و ماتمیوں تعویز قبر بند کیتا ہے قبر وچ جناب سیدان اتار کے قبر تے بیٹھ کے تھاڑا مار کے رونا امیر المومن امام حسن حسین پاک کول سن فرمایا مولا تسی تے فاتح خیبر و بہادر ہو تسی بھی روندے ہو امیر کائنات بکا بکان شدیدن روک کے فرمایا حسن حسین میں کیوں نہ رواں زہرا مصطفیٰ نے مینوں امانت دیتی ہے جڑا میرے گھر آئی سی صحیح سلامت آئی واپس بابے کل جا رہی ہے پہلو زخمی محسن شہید پسلیاں ترٹیاں ہوئی ہیں اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیارہ